یوکرین کا روس کے 5300 فوجی ہلاک کرنے اور 29 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین کی نائب وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ 4 روز کی لڑائی میں روس کے 300 فوجی ہلاک ہونے جبکہ 29 روسی طیارے مار گرائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 29 روسی ہیلی کاپٹرز اور 3 ڈرون بھی تباہ کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک روس کے 191 ٹینک، 816 جنگی گاڑیوں اور 60 ٹینکوں اور 2 بحری جہازوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ روس نے یوکرین پر اپنے حملے کے دوران فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا اعتراف کیا تاہم تعداد نہیں بتائی۔ پیوٹن کا روسی نیوکلیئر فورسز کو تیار رہنے کا حکم، ایٹمی جنگ کا خدشہ۔ نیویارک پوسٹ کے مطابق پیوٹن کی جانب سے روسی نیوکلیئر فورسز کو دی گئی ہدایات روس کے جوہری ہتھیاروں کی لانچنگ کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر کی مذکورہ بالا ہدایت سے خدشہ ہے کہ روس اور یوکرین کا تنازع ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ روسی حکام کے ساتھ ملاقات کے دوران پیوٹن نے وزیر دفاع اور فوجی سربراہ جنرل اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ جوہری فورسز کا جنگی ذمہ داریوں کا مخصوص نظام میں اندراج کریں۔ وزیر اعظم پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کرنے کا اعلان کریں گے، پرویز خٹک کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے جس میں وہ روس اور یوکرین کے تنازع پر بات کریں گے کیونکہ معیشت اور عالمی چیلنجز پر اقوام متحدہ کو اعتماد میں لیں گے۔ تاہم خیر پختونخوا کے علاقے نوشہرہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے بلند و بانگ دعوے کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پیٹرول 10 روپے سستا کرنے کا اعلان کریں گے۔ پرویز خٹک نے بتایا کہ اس کے لیے حکومت 250 ارب روپے کی سبسڈی دے گی جس سے پیٹرول سستا ہو جائے گا اور 4 ماہ تک دوبارہ قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب میں روس اور یوکرین کے تنازع پر بات کریں گے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں معیشت اور عالمی چیلنجز پر اقوام متحدہ کو اعتماد میں لیں گے۔ بجلی کی قیمت میں 5 روپے 94 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ چیئرمین نیپرا کی سربراہی میں بجلی قیمتوں میں اضافے کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کرنے کی درخواست کی۔ چیئرمین نیپرا نے پوچھا کہ جنوری میں ایل این جی کم جبکہ ڈیزل اور فرنس آئل زیادہ استعمال کیوں ہوا۔ حکام نے جواب دیا کہ طلب کے مقابلے میں ایل این جی کی دستیاب بہت ہی کم تھی۔ چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی نے کہا ہے کہ اس ماہ انڈسٹری نے 16% زیادہ بجلی استعمال کی ہے۔ اگر طویل مدتی معاہدوں سے ایل این جی زیادہ آتی ہے تو اتنا بوجھ کیسے پڑتا ہے؟ مزید افغانوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خیال رہے گزشتہ برس 15 اگست کو سکوت کابل افغانستان میں طالبان کا کنٹرول ہو گیا تھا جبکہ اس سے قبل ہی ہزاروں افغان شہری طالبان کی آمد سے قبل ہی ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ بیرون ملک جانے والے خواہشمند خاندانوں کو ایسا کرنے کے لیے ایک معقول جواز پیش کرنا ہوگا۔ کسی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا وعدہ مسلسل قائم نہیں ہے۔ ذبیح مجاہد نے کہا کہ طالبان کو قطر اور ترکی میں ہزاروں افغانوں کی بہت برے حالات میں رہنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ لاہور قلندر پی ایس ایل 7 کا چیمپئن بن گیا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 7ویں فائنل میں لاہور قلندر کے کپتان شہنشاہ آفرید نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں 50 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے اور ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 181 رنز کا ہدف دیا۔ اننگز کے آخری 5 اوورز میں ہیری بریک اور ڈیوڈ ویزے نے دھواں دھار بیٹنگ کر کے اسکور بورڈ پر بڑا مجموعہ سجا لیا۔ ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطان کی اننگز کا آغاز مایوس کن رہا۔ شان مسعود 19 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے اور کپتان محمد رضوان کو مد حفیظ نے چلتا کیا۔ عامر عظمت 6 اور آصف افریدی 0-1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پی ایس ایل کی کامیابی کا سہرا تماشائیوں کے سر ہے رمیز راجہ۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے بیان میں کہا ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل غیر معمولی حد تک کامیاب رہی ہے جس کی بڑی وجہ کراچی اور لاہور میں بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ کا اسٹیڈیم آنا تھا۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ اپنے کیریئر کے دوران لاہور میں کبھی اتنا زبردست اور پرجوش کراؤڈ نہیں دیکھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام شائقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایونٹ اور ایونٹ کے ایچ ڈی پروڈکشن کو کامیاب بنایا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے منافع کی مد میں 71% اضافہ ہوا ہے۔ یہ لیگ کی تاریخ کا سب سے بڑا منافع ہے جس کی وجہ سے ہر فرنچائز تقریباً 90 کروڑ روپے کمائے ہیں۔